ڈائناسورس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے تھے کہ کبھی اس خطہ ارضی پہ ڈائناسور کی صورت میں دیو ہیکل مخلوق آباد ہوتی تھی، اور سوچتے تھے کہ اتنے بڑی جانور یا مخلوق کیسے صفحہ ہستی سے غائب ہو گئی۔ تو اب ہم نے اس کی مثالیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ ٹیلکوز کے اندر، ٹیلکو کی دنیا میں نوکیا اور بلیک بیری دو ڈائناسورس تھے جو منوپلی رکھتے تھے، لیکن 2 سے 3 سالوں کے اندر نوکیا اور بلیک بیری تاریخ کا حصہ بن گئے، اور میوزیم میں جا کر ان کی پروڈکٹ سج گئیں اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اس انوویشن کا ساتھ نہیں دے سکے جو مارکیٹ کو چینج کر رہی تھی، مارکیٹ کے پریفرنسز کو چینج کر رہی تھی۔ تو اسی لیے اب محنت کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم انوویشن کو بھی اپنے نظام کے اندر لے کر آئیں، اور آئی ٹی یو اسی لیے 3 شعبوں کے حوالے سے ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ اپنی ریسرچ، انوویشن اور انٹرپرینورشپ، ان 3 چیزوں سے مستقبل جڑا ہوا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کو ریسرچ، انوویشن اور انٹرپرینورشپ کا کمبینیشن بن کے آنے والے وقت کے لیے وہ اذہان تیار کرنے ہیں، وہ سلوشنز فراہم کرنے ہیں کہ جس سے ہم ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھ سکیں۔ یہی وہ ویژن ہے جس کو لے کر ہم نے 2013 میں ویژن 2025 بنایا، اور ہمارا ہدف تھا کہ 2025 تک ہم انشاءاللہ پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں لے جائیں گے۔ اور ہم نے یہ سفر بہت کامیابی سے شروع کیا، اور نہایت برے حالات میں شروع کیا، جب 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، ہر روز خودکش بمبار پھٹا کرتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ یہ شیخ چلی کے خواب ہمیں کیوں بیچ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے الحمدللہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی قیادت میں 4 سالوں کے اندر اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، ملک میں امن بھی قائم کیا، ملک کے اندر توانائی کا بحران بھی ختم کیا، اور ملک کی ترقی کو سی پیک جیسے منصوبے کے ساتھ مل کر ایک ایسی سطح پر لے آئے کہ جہاں پر پرائس واٹر ہاؤس کوپرز، جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ 2030 تک پاکستان ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا۔ لیکن پھر ایک سازش کے ذریعے 2018 میں ایک تبدیلی لائی گئی، آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا گیا۔ دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، ہم نے بھی اس تبدیلی کو قبول کیا یا برداشت کیا، لیکن تبدیلی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ملک کی ترقی کے راستے کو آپ ڈسرپٹ کر دیں۔ اس تبدیلی نے سب سے پہلا کلہاڑا سی پیک کے اوپر چلایا۔ ہمارے وہ دوست ملک جس نے 3 سالوں میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کی تھی، اور اگلے 5 سالوں میں ہمیں توقع تھی کہ 30 سے 40 ارب کی مزید سرمایہ کاری آئے گی، اس چین کی سرمایہ کاری کے خلاف بیہودہ لغو اور غیر ذمہ دارانہ الزامات لگا کر چین کو ہاتھ کھینچنے پہ مجبور کر دیا۔ بے بنیاد کرپشن، ان کو ایک ہی منتر آتا تھا کہ جو چیز ہے اس کو چور ڈاکو کہہ دو، اور ہر چیز میں لوگوں کو پریشان کر دو کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ نتیجہ یہ کہ جب سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے انہوں نے بیہودہ قسم کے الزامات لگائے، دیکھیے آپ کا ایک دوست آپ کا اس وقت ہاتھ پکڑے کہ جب کوئی آپ کا رشتہ دار بھی آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے کہیں مجھے مدد کرو میں ڈوب رہا ہوں، کوئی آپ کی مدد نہ کرے، اور ایک دوست آپ کو آگے بڑھ کر رسی پھینکے یا آپ کو بیل آؤٹ کرے، اور اس کے بعد آپ اسی دوست پر الزام لگائیں کہ نہیں تم نے مجھے بچانے کے اندر کرپشن کی ہے، تو اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ وہ کیا سوچے گا آپ کے بارے میں؟ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ 30-40 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان سے جو آنی تھی اڑ کے ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس میں چلی گئی،
اور اس کا نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کے نوجوانوں کا ہوا. کیونکہ اگر وہ سرمایہ کاری یہاں پر آ جاتی تو ہماری مینوفیکچرنگ کے اندر ایک انقلاب آنا تھا. اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے ہماری انڈسٹری نیکسٹ لیول کے اوپر جاتی. ہم ایکسپورٹس کرنے والی معیشت بن سکتے تھے. لیکن وی لاسٹ دیٹ گریٹ اپرچونٹی. اور پھر 4 سالوں میں ہر اس ترقی کی علامت کو نشانہ بنایا گیا جو ہمارے دور میں بنی تھی، جس کا ایک سب سے بڑا مثال اور نمونہ خود آپ کی اپنی یونیورسٹی ہے. کیونکہ اس یونیورسٹی کے ساتھ شہباز شریف کا نام جڑا ہوا تھا. 4 سالوں میں اس یونیورسٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا کہ یہ اپنے اندر وسعت پیدا کرے کہ جس سے پاکستان کے نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت مل سکے. لہٰذا اپریل 2022 میں جب حکومت تبدیل ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پھر ایک دفعہ ملک کے اندر، حالانکہ اس وقت بھی ملک ڈیفالٹ کے دھانے پہ پڑا تھا، لیکن یہ ہماری نالج کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. ہم نوجوانوں کو گالیاں نہیں سکھاتے، ہم نوجوانوں کو پگڑیاں اچھالنا نہیں سکھاتے، ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں، ہم نوجوانوں کے لیے یونیورسٹیاں بناتے ہیں، ہم نوجوانوں کے لیے تربیت کے موقع پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ نوجوان پاکستان کو 2047 تک، جب 100 سال ہمارے پورے ہوں گے، تو دنیا کی صف اول کی معیشتوں میں لے جا کے کھڑا کرنے کے قابل ہو. آج 21ویں صدی میں دنیا بدل چکی ہے. آج دنیا میں سیاسی نظریات کے اوپر جنگ نہیں ہو رہی. آج دنیا میں اقتصادی اور معاشی نظریات پہ جنگ ہو رہی ہے. کس کے پاس معیشت کو بنانے کا، ترقی کرنے کا بہتر فارمولہ اور نظریہ ہے؟ کس کے پاس اپنے ملک میں دولت پیدا کرنے کے بہترین نسخے ہیں؟ کس کے پاس اس دولت کو منصفانہ طور پہ تقسیم کرنے کے نسخے ہیں؟ اور کس کے پاس اس دولت پیدا کرنے کے نظام کو گلوبلی کمپیٹیٹو رکھنے کے نسخے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ میں کمپیٹیٹیونیس نہیں ہوگی، گلوبل لیول کے بینچ مارکس نہیں ہوں گے، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آج پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اختیار کریں. اگر ہم نے اپنی $30 ارب کی ایکسپورٹس کو اگلے 8 سے 9 سالوں میں $100 ارب تک نہ پہنچایا تو ہماری آزادی کو، ہماری خود مختاری کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. لہٰذا آئی ٹی پاکستان کا اس وقت ایک سٹار پرفارمر ہے. اس کے ذریعے اپنے نوجوانوں کی ذہانت اور قابلیت کے ذریعے ہم پاکستان کو دنیا کی انفارمیشن پاور بنا سکتے ہیں. اور یہی وزیر اعظم کا ویژن ہے اور اس حکومت کا ویژن ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز کے ساتھ لیس کریں. چین کے ذریعے ہواوے کمپنی کے تعاون سے سالانہ 2 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز دینے کے پروگرام پہ کام شروع ہو چکا ہے. اسی طرح ملک بھر کے اندر یونیورسٹیز کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کو ترقی دینے کے لیے اور ان کو نیکسٹ لیول پہ لانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. یو ای ٹیز کے لیے ان کو، جیسے ابھی آئی آئی ٹی کا ذکر ہوا، اگر دنیا میں آئی آئی ٹی ایک برانڈ ہے تو وائی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اسٹیبلش یو ای ٹیز ایز برانڈز. ہماری یو ای ٹیز کو بھی برانڈ بننا چاہیے، آئی ٹی یو کو بھی ایک گلوبل برانڈ بننا چاہیے. اس کے لیے ہم نے $6 ارب کا منصوبہ منظور کیا، جس سے 5 یو ای ٹیز کو ہم دنیا کی ورلڈ کلاس لیبارٹریز دیں گے تاکہ ہماری یو ای ٹیز بھی دنیا کے نقشے کے اوپر اپنا نام منوا سکے. آخر میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہم نے وہاں پر لے آئے ہیں کہ جہاں اس بینک کرپسی، اس دیوالیہ پن، اس ڈھلوان سے ٹائیڈ ہیز بین ٹرنڈ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ کراس کر چکی ہے.
یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان میں انویسٹرز کا سینٹیمنٹ پازیٹیو ہو رہا ہے. جو لوگ اسلام آباد میں دھاوا بولنے آئے تھے، جس دن وہ آئے سٹاک مارکیٹ 4,000 پوائنٹ گر گئی تھی. جس دن وہ اسلام آباد سے بھاگ کے گئے ہیں، ان کی پسپائی پر 4,500 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ واٹ از گڈ فار پاکستان اینڈ واٹ از بیڈ فار پاکستان. دیکھیے، یہ ملک میری ذات سے یا کسی اور کی ذات سے بڑا ملک ہے. ہم نے آج سے 23 سال کے بعد تاریخ کو جواب دینا ہے. شاید میری نسل اس موقع پہ موجود نہیں ہوگی. ان میں سے ہم میں سے شاید وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ 100 سال کی عمر دیں، چند ایک لوگ اس مائل سٹون کو دیکھیں گے کہ جب 2047 میں اس خطے میں یہ 7 بارڈر ہے، ہم اور وہ ملک 100 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہوں گے. ہم 14 اگست 2047 کو منائیں گے اور وہ 15 اگست 2047 کو منائیں گے. ہمیں اس تاریخ کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. میرا یقین ہے کہ 77 سالوں میں ہماری جو بھی شارٹ کمنگز تھیں، ہمارے اندر کوئی قصور نہیں تھا. قابلیت میں، صلاحیت میں، منصوبہ بندی کے اندر، وسائل کے اندر ہمیں صرف ایک چیز نے مارا ہے، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز، پالیسی شاکس. اگر ہمارے ہاں بھی 10-15 سال کے ہمیں ٹینیورز مل جاتے، جیسے انڈیا میں منموہن سنگھ کو 10 سال ملے، مودی کو 15 سال ملے، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو 15 سال ملے، ملیشیا میں مہاتیر کو 22 سال ملے، ہمارے پاس بھی اگر 10 سے 15 سال ہمیں ویژن 2025 پہ عمل کرنے دیا جاتا، ویژن 2010 پہ کام کرنے دیا جاتا، آج پاکستان کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہوتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از لاسٹ، فیوچر اسٹل ریمینس. ماضی میں جو ہوا وہ ہوا، لیکن اگلے 23 سال ہمارے پاس ہیں. اگر ہم اگلے 23 سالوں کے لیے دوڑنا چاہتے ہیں، اور جب کوئی 4,000 میٹر کی دوڑ میں بھاگ رہا ہو تو وہ آخری 1,000 میٹر کے اوپر یا 500 میٹر کے اوپر سٹاک ٹیک کرتا ہے کہ اگر وہ پیچھے ہے تو اسے اگر ریس جیتنی ہے تو آخری 500 میٹر میں فل سپرنٹ کے ساتھ دوڑنا ہے. سو پاکستان نے ایز اے نیشن اگر یہ ریس جیتنی ہے، اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے، تو ہمیں اگلے 23 سال پوری طاقت اور صلاحیت کے ساتھ دوڑنا ہے. اور اس دوڑنے کے راستے میں کسی رکاوٹ کو، ہمارے سفر کو ڈسرپٹ نہیں کرنے دینا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان ایک سمت میں چل رہا ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پاکستان کے استحکام کو، پاکستان کے امن کو اور پاکستان میں پالیسیز کے تسلسل کو اور پاکستان میں اصلاحات کے عمل کو ڈسرپٹ کرنے کی کسی کو اجازت نہ دیں. ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں امن اور استحکام چاہیے، اور اس کے لیے قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب کسی فساد اور انتشار کی سیاست کو ہم نو کہیں گے. ہم صرف ترقی اور خوشحالی کی سیاست کو یس کریں گے. ہم امن اور استحکام کو یس کریں گے. آج وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے ٹی اے وصول کر رہے ہیں، سڑکوں پر آ کے غل گپاڑا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے سڑکوں پہ غل گپاڑا کرنا ہے تو اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں اور آئیں سڑکوں کے اوپر مقابلہ کریں. لیکن اگر آپ کو قوم نے اسمبلیوں میں بھیجا ہے، آپ نے حلف اٹھا لیا، آپ ٹی اے وصول کر رہے ہیں، تو پھر سڑکوں پہ غل گپاڑا کرنے کی بجائے آئیے اسمبلیوں کے اندر غل گپاڑا کریں. جتنا بھی آپ نے کرنا ہے، اپنی جنگ اسمبلیوں کے اندر لڑیں. اب سڑکوں کو کسی دھرنے کے لیے استعمال نہ کریں، چونکہ قوم کو صرف اب اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں
کہ 24 نومبر انتشار اور فساد کی سیاست کا واٹر لو ثابت ہو چکا ہے۔ آئندہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے گا تو شاید لوگ ساتھ نہیں دیں گے، چونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کے دھرنوں سے سٹاک مارکیٹ نیچے آتی ہے۔ ہم نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے، اور میں آخر میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ یو شوڈ فیل پازیٹیو اباؤٹ یور فیوچر اینڈ اباؤٹ دس کنٹری۔ میرا تعلق اس قبیلے سے یا اس نسل سے ہے کہ میں نے امریکہ کی بہترین تعلیم حاصل کی۔ میرے سامنے بھی پوری امریکہ کی فارچون 500 کمپنیز کے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن میں پاکستان واپس آیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی ترقی کے اوپر پاکستان کی ترقی کو ترجیح دینی چاہیے، اور جو علم اور صلاحیت ہم نے حاصل کی ہے اسے حاصل کرنے کی بنیاد ہمیں پاکستان نے دی ہے، چونکہ پاکستان ہماری ماں ہے۔ اور جب ماں بیمار ہو تو جو بچے ماں کو چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں، دنیا کبھی انہیں اچھی اولاد یا نیک اولاد نہیں کہتی، ناخلف اولاد کہتی ہے۔ آج پاکستان کو ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم اگر پاکستان کی تعمیر نہیں کریں گے تو کوئی ہندوستان یا بنگلہ دیش یا سری لنکا سے آ کے پاکستان نہیں بنائے گا۔ پاکستان کی تعمیر پاکستانیوں نے کرنی ہے، اور پاکستان کی تعمیر پاکستان کے نوجوانوں نے کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بات نہایت اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں 36 سال پہلے امریکہ کے تمام موقع چھوڑ کے پاکستان آیا تھا، اور ابھی میں آپ کے استاد سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ان 36 سالوں میں بہت عروج بھی دیکھا، بہت زوال بھی دیکھا، لیکن خدا کی قسم ایک دن مجھے پچھتاوا نہیں ہوا کہ میں امریکہ چھوڑ کے پاکستان کیوں آیا تھا، کیونکہ جو کچھ میں پاکستان کے لیے کر سکا ہوں مجھے اس کے اوپر فخر ہے۔ اسی طرح آپ کی فیکلٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آج اپنا سی وی کہیں امریکہ یا یورپ میں بھیجیں تو اگلے 24 گھنٹے میں ویزا ان کو مل جائے گا، لیکن یہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ یہاں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، میں ان کو بھی اپیل کروں گا کہ آئیے، اگر آپ نے 10-15 سال باہر کام کر لیا ہے تو اتنا پیسہ بنا لیا ہے کہ آپ اپنی کوٹھی بنا سکیں اور اپنی باقی زندگی امن کے ساتھ گزار سکیں۔ اپنے تجربے کو، اپنی صلاحیتوں کو لے کر آئیں، اور آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو 2047 کے پاکستان کو دنیا کی فرنٹ لائن اکانومی بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں وقف کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔